شوق ہر رنگ رکیب سر و سامان نکلا، کیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا۔ السلام علیکم ناظرین، آج غالب کی ایک اور غزل کے ساتھ اور ایک انتہائی پیاری انتہائی معروف غزل کے ساتھ، جس کا مطلب ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ آئیں بلا تاخیر اس کی تشریح توضیح جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، اس کا پہلا شعر اور اس کا مطلب: شوق ہر رنگ رکیب سر و سامان نکلا، کیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا۔ تو پہلے اس کے معنی دیکھ لیں، اس میں کوئی مشکل الفاظ شوق یاد رکھیے گا، عشق کو کہتے ہیں۔ ہر رنگ کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح، ہر آئینہ بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی اردو میں اس کے لیے 3 لفظ ہو سکتے ہیں: ہر طرح یا ہر طریقے سے، اور ہر رنگ یا ہر آئینہ۔ ہر آئینہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ رکیب سر و سامان یعنی سر و سامان کا دشمن، اس کی ضد۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے: کیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا۔ پردے کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک پردہ جو حجاب کے معنی میں ہوتا ہے، اور دوسرا پردہ تصویر، وہ کینوس اور وہ کپڑا جس کے اوپر تصویر سازی یا تصویر جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ ہاتھ سے تصویریں جو ہیں وہ پہلے لوگ بناتے تھے، اب بھی خیر یہ آرٹ موجود ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے معنی ہو گئے۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ شوق ہر رنگ رکیب سر و سامان نکلا، یعنی عشق ایک ایسی بیماری ہے، عشق ایک ایسی شدید قوت کا نام ہے کہ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، چاہے کچھ بھی کر لیں، آپ اس کو چھپا نہیں سکتے۔ آپ اگر چاہیں کہ عشق میں راحت حاصل ہو جائے، عشق میں آرام حاصل ہو جائے، یا عشق کا کسی کو پتہ نہ لگے، یعنی عشق کی وجہ سے جو مفاسد اور جو منفی چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کسی طور پر بھی ان کا کوئی رد جو ہے وہ نہیں نکال سکتے۔ شوق ہر رنگ رکیب سر و سامان نکلا، یعنی آپ سر و سامان کا یہ مطلب یعنی کوئی بھی آپ ترکیب، کوئی بھی تدبیر آپ اختیار کریں تو عشق جو ہے وہ اس تدبیر کا رکیب ثابت ہوگا، یعنی آپ کی وہ تدبیر جو ہے وہ کامگر یا کارآمد نہیں ہوگی۔ اور اس کی دلیل کے طور پر غالب نے دوسرا مصرع کہ کیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا، کہ عام طور پر یہ جو تصویر ساز ہوتے ہیں، اب تو خیر کم ہو گیا ہے، دور بدل گیا ہے، لیکن پہلے زمانے میں یہ تصویر سازی کا عمل بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں مختلف قسم کی کہانیاں جو تھیں، حتیٰ کہ تصویری کہانیاں مشہور ہوا کرتی تھیں، اور مصور باقاعدہ اور باضابطہ ہوا کرتے تھے، اور وہ تصویر سازی کا عمل یا فن جو ہے وہ دکھایا کرتے تھے۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ مجنوں کی جو تصویر ہے وہ بہت زیادہ بنائی جاتی تھی، اور مجنوں کو جہاں بھی دکھایا جاتا تھا وہ عریاں ہی دکھایا جاتا تھا، یعنی اس کو ننگا دکھایا جاتا تھا اس تصویر کو۔ تو کیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا، تو یہاں غالب نے لفظ پردہ جو ہے اس میں ایہام جو ہے وہ پیدا کیا، اور اس سے جو ہے لطف اٹھایا، اور اس سے جو ہے یوں سمجھ لیں کہ شعر کو جو ہے ایک بہت بڑا مضمون فراہم کیا کہ پردے کا بظاہر مفہوم ہوتا ہے حجاب، تو حجاب جو ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ چھپا دیا جائے کسی چیز کو، اور دوسرا مفہوم اس کا ایہام کے اندر جیسے کہ 2 مفہوم ہوتے ہیں، کہ ایک قریب کا مفہوم ہوتا ہے، ایک دور کا مفہوم ہوتا ہے۔ سننے والے کا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ قریب کے مفہوم کی طرف جاتا ہے، لیکن شاعر کی مراد جو ہوتی ہے وہ دور کا مفہوم ہوتا ہے۔ میری اس پر جو ہے الگ سے ایک ویڈیو بھی ہے، ایہام گوئی یا ایہام سے کیا مراد ہے، احباب کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ تو بہرحال کیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا، یعنی تصویر کا پردہ، یعنی پردہ مطلب ہے حجاب، تو حجاب کا کام کیا ہے؟ چھپا دینا، ٹھیک۔ لیکن غالب نے اس ایہام میں دوسرا جو ہے معنی ہے اصل میں وہ کینوس یا وہ کپڑا جس پر تصویر جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ تو غالب نے کہا کہ اب وہ پردہ جو تھا جس پر تصویر بن رہی تھی، وہاں بھی جو ہے کیس ننگا ہی نکلا، یعنی تصویر کا جو پردہ ہے، حالانکہ پردے کا کام کیا ہے؟ پردے کا کام ہے حجاب فراہم کرنا، لیکن وہاں بھی جو ہے پردہ جو ہے یا حجاب جو ہے، جو کہ اسی ہم کی صورت میں اس کا پہلا مفہوم ہے، وہ کارگر ثابت نہ ہو سکا، حتیٰ کہ کیس اس میں بھی جو ہے وہ ننگا ہی نظر آیا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے: زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی یارب، تیر بھی سینہ بسمل سے پرافشاں نکلا۔ تو پہلے اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ زخم نے داد نہ دی، اس شعر کی تشریح غالب نے خود جو ہے اپنے خطوط کے اندر ایک جگہ لکھی ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ جب شاعر خود کسی شعر کی تشریح لکھ دے تو پھر اس پر اضافہ کرنا یا اس میں کوئی کمی کرنا یا اس کے مفہوم کو دائیں بائیں کرنا اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو غالب نے چونکہ خود بیان کر دیا ہے تو میں بھی اسی مفہوم کو تھوڑا سا اپنے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں کہ زخم نے داد نہ دی، داد نہ دی کا مطلب ہے زائل نہ کیا، تنگی دل کی یارو، یعنی ہوتا تو یہ ہے کہ تیر جو ہے جب بھی کسی مقام پر لگے گا تو کیا کرے گا، وہاں وہ ایک سوراخ پیدا کرے گا جس کے نتیجے میں وہ جو تنگی ہوگی وہ گویا کہ فراخی سے بدل جائے گی۔ تو لیکن غالب کہتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ اتنا تنگ تھا، یعنی عشق کی مصائب کی وجہ سے۔ اب یہاں بھی لفظ تنگی جو ہے اس میں بھی وہی ایہام ہے، یعنی ایک تنگی سے مراد جو ہے وہ حصی تنگی ہے، دوسرے تنگی سے مراد جو ہے وہ حالات کی وجہ سے دل تنگ ہونا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ میرا دل اس قدر تنگ تھا حالات کی وجہ سے، عشق کی آفات کی وجہ سے، عشق کی مصائب کی وجہ سے، کہ زخم جو ہے وہ تنگی بھی دور نہ کر سکا۔ یعنی عام طور پر تو تیر جہاں سے بھی گزرے گا وہاں سوراخ کر دے گا، اس مقام کو کھول کر رکھ دے گا، لیکن زخم یعنی تیر کی وجہ سے جو زخم لگا وہ بھی میرے دل کو جو ہے وہ نہ کھول سکا، اس تنگی کو زائل نہ کر سکا، تاکہ تیر بھی سینہ بسمل سے پرافشاں نکلا۔ کہ تیر جو ہے جب سینہ بسمل کہتے ہیں جو تڑپ رہا ہو، اور یہ عاشق کے ساتھ اس کا کنایا ہے، یہاں مراد جو ہے خود شاعر کی ذات ہے۔ تو تیر جب میرے سینے سے یا سینہ بسمل سے باہر نکلا تو پر جھاڑتا ہوا نکلا۔ پر جھاڑنا یا پرافشاں ہونا یہ فارسی کا یوں سمجھ لیں کہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے تاب ہونا، پریشان ہونا۔ تو تیر یعنی کہ تیر جب میرے دل میں لگا تو وہاں وہ تنگی دیکھ کر گھبرا گیا کہ اتنا تنگ مقام ہے، تو بجائے اس کے کہ تیر اس مقام کو کھول کر رکھ دیتا جیسا کہ تیر کا کام ہے، تو تیر تو میرے دل کے اندر وہ جو ضیق تھی، وہ جو تنگی تھی، اس کو دیکھ کر اتنا گھبرایا کہ وہاں سے پرافشاں ہوتے ہوئے جو ہے وہ نکل گیا۔ اس کے بعد تیسرا شعر ہے، بوئے گل نالۂ دل دود چراغ محفل، بوئے گل نالۂ دل دود چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا تو پریشان نکلا۔ یہ بہت خوبصورت شعر ہے، یہ غالب کے چند ایسے اشعار میں سے یاد رکھیے گا کہ جو کہ ان کے دیوان میں بہت بہت عظیم شعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اس میں یاد رکھیے گا کہ ساری کی ساری جو شعر کی تفہیم ہے اس کا دار و مدار لفظ پریشان پر ہے۔ تو پہلے آپ لفظ پریشان کا مطلب سمجھیں۔ پریشان کا مطلب اصل میں ہوتا ہے کسی چیز کا بکھرنا، اور جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ پریشان ہے تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی گویا کہ اب سوچ بکھری ہوئی ہے، اس کے حالات بکھرے ہوئے ہیں، چیزیں جو ہیں اب اس کے اختیار میں نہیں ہیں، اس کے قابو میں نہیں ہیں، اس کے حالات، اس کے احوال جو ہے اب بکھر کر رہ گئے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ پریشان ہے۔ ورنہ پریشان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بکھرا ہونا، یعنی جس طرح سے آپ مختلف ذرات کو کہیں جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیں تو ہم کہیں گے کہ یہ پریشان ہو گئے۔ تو غالب نے اب دیکھیے کتنا خوبصورت یہاں مضمون نکالا، اور پھر یہ حسن تعلیل کی ایک صنعت ہوتی ہے، اس پر بھی میری الگ سے ویڈیو ہے، احباب کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ کہ کسی چیز کی ایک بظاہر وجہ ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ شاعر اس بظاہر وجہ کا ذکر کرے، اس کی جو ایک شاعرانہ توجیہ ہے وہ پیش کرتے۔ تو غالب نے یہاں یہ تینوں چیزیں جو ہیں جن کا ذکر پہلے آیا، بوئے گل نالۂ دل دود چراغ محفل، ان تینوں چیزوں کو جو ہے پریشان قرار دیا۔ اور پریشان کیوں قرار دیا؟ محبوب کی محفل کی وجہ سے۔ غالب کہتا ہے کہ بوئے گل، ہم تینوں کو الگ الگ کر کے کر لیتے ہیں، کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب محبوب کی یعنی میرے محبوب کی محفل میں خوشبو کو دیکھتا ہوں، وہ کیا ہے کہ وہ بھی بکھر رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، کیونکہ خوشبو ہے جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ پھیلتی ہے کہیں بھی ہو، یعنی محبوب کی محفل میں جو بھی پھول پڑے ہیں وہاں سے جو خوشبو، ظاہر ہے کسی کہیں بھی پھول پڑا ہو تو پھول سے جب خوشبو نکلتی ہے تو وہ ہوا میں پھیل جاتی ہے، تو اسی طرح سے غالب کے محبوب کی محفل میں بھی پھول ہوں گے، ان سے بھی جو خوشبو نکل رہی تھی وہ پھیل رہی تھی، لیکن غالب نے اس خوشبو کا جو پھیلنے کا جو عمل تھا اس کو وہ حسن تعلیل کی صنعت کو استعمال کرتے ہوئے محبوب کی محفل جو تھی وہ سبب قرار دے دیا۔ دوسرا نالۂ دل،
تو محبوب کی محفل میں جو عشاق تھے ان کے دلوں سے جو نالے نکل رہے تھے، یعنی دلوں سے جو آہ نکل رہی تھی وہاں پر موجود افراد کے دلوں سے، وہ بھی ظاہر ہے فضا میں پھیل رہی تھی۔ تیسری چیز دودھ چراغ محفل، اس محفل کے اندر جو چراغ تھا اس میں سے جو دھواں نکل رہا تھا ظاہر ہے وہ بھی فضا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ تو غالب یہ تینوں چیزوں کو بیان کر کے، یعنی پھول سے نکل کر خوشبو جو ہے وہ بھی ہوا میں پھیل رہی ہے، دل سے نکلنے والی آہ جو ہے، نالا جو ہے وہ بھی ہوا میں جو ہے وہ تحلیل ہو رہا ہے، اسی طرح سے چراغ سے نکلنے والا دھواں جو ہے وہ بھی ہوا میں تحلیل ہو رہا ہے۔ اور میں نے کہا کہ جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا، کہ اے میرے محبوب، اے میرے ستم گر محبوب، تیری محفل ہے ہی ایسی کہ میں ہی تیری محفل سے ایک پریشان نہیں نکلتا، تیری محفل سے جو بھی نکلتا ہے پریشان نکلتا ہے۔ یعنی تیری محفل جو ہے جو بھی اس میں آتا ہے وہ تیری عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وصل کا خواہاں ہوتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ تیرے وصل کی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر چار و ناچار وہاں سے وہ پریشان ہو کر نکلتا ہے، چاہے وہ بوئے گل ہو، چاہے وہ نالہ دل ہو، چاہے وہ دودھ چراغ محفل ہو۔ تو بہت خوبصورت شعر۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، دل حسرت زدہ تھا مائدہ لذت درد۔ دل حسرت زدہ، حسرت کا مارا ہوا دل جو تھا، مائدہ لذت درد، مائدہ یاد رکھیے گا اس دسترخوان کو کہتے ہیں بطور خاص، اس کا قرآن کریم کے اندر بھی ذکر ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر اللہ جل شانہ نے آسمان سے نازل کیا تھا، یعنی کھانوں کا دسترخوان۔ تو غالب نے کہا کہ دل حسرت زدہ تھا، کہ میرا حسرت زدہ جو دل تھا وہ کیا تھا، مائدہ لذت درد، لذت درد کا ایک دسترخوان تھا۔ دوسرے لفظوں میں میرا دل جو تھا وہ ایک درد کا دسترخوان تھا، یعنی میرے دل میں درد کے مختلف الوا جو ہے کھانے جو ہے وہ چنے ہوئے تھے، یا درد کی مختلف اقسام جو تھیں وہ میرے دل میں جو ہے وہ موجود تھیں۔ ٹھیک، اچھا یہاں یاد رکھیے گا مراد کیا ہے، یہاں مراد دل نہیں ہے، یہاں مراد جو ہے دل سے نکلنے والی آہیں، دل سے نکلنے والا کلام، دل سے نکلنے والی غالب کی شاعری ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی شاعر شاعری کرتا ہے تو دراصل اس کے دل کے اندر جو انقلابات برپا ہو رہے ہوتے ہیں، دل کے اندر جو مضامین پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، دل کے اندر جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں، انہیں کو وہ الفاظ کی شکل دیتا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ میری یہ جو شاعری ہے، اب یہاں اصل مراد شاعری ہے، یعنی میرے دل میں سے یہ جو اشعار نکلے ہیں، غالب کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا دسترخوان ہے، یہ جو مختلف مضامین اور مختلف اشعار ہیں، یہ گویا کہ ایک دسترخوان ہے۔ اور دسترخوان کس کا ہے، لذت درد، یعنی مختلف نوع درد پر مشتمل یہ ایک دسترخوان ہے۔ کام یاروں کا بقدر لب و دنداں نکلا، اب احباب جو ہیں میری اس دیوان سے، میری اس شاعری سے جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں، اور اپنی اپنی استطاعت، اپنے اپنے بقدر لب و دنداں، یعنی جس طرح سے کوئی کہیں کھانا کھول دیا جائے تو پھر ہر کوئی جو ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جتنا جس کا لب کام کرے، جتنے جس کے دانت جو ہیں وہ کام کریں، اتنا وہ وہاں سے کھائے گا۔ تو غالب کہتا ہے کہ میں نے جو ہے ایک درد کا ایک دسترخوان بچھا دیا۔ یہ جو دیوان ہے گویا کہ یہ ایک دسترخوان ہے، یہاں جو مختلف اشعار ہیں یہ درد کی مختلف اقسام پر مشتمل ہیں، اور احباب جو ہیں ان سے اب استفادہ کر رہے ہیں، اور وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے استفادہ کر رہی ہیں۔ اگلا شعر ہے، تھی نہ آموز فنا ہمت دشوار پسند، سخت مشکل ہے کہ یہ کام بھی آسان نکلا۔ یعنی اس میں شاعر جو ہے وہ اپنی مشکل پسندی کا ذکر کر رہا ہے کہ میری طبیعت جو ہے وہ مشکل سے مشکل کام کرنے کی خواہاں ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے غالب کہ یا شاعر کہتا ہے کہ تھی نا آموز فنا ہمت دشوار پسند، کہ دشوار پسند کی جو ہمت تھی، دشوار پسند سے مراد یہاں خود غالب کی اپنی ذات ہے، یعنی میری جو ہمت تھی یا جو میرا جو حوصلہ تھا، اس نے کیا کیا، تھی نا آموز فنا، یعنی میری ہمت شروع میں ہی، آغاز میں ہی جو ہے وہ فنا کی تعلیم کی طرف مائل ہو گئی، اس نے فنا کی تعلیم لینا شروع کر دی۔ یعنی اب یہ فنا کی جو منزل ہوتی ہے تو آخری منزل ہوتی ہے کسی بھی کام میں، خاص طور پر یہ جو صوفیاء
کی جو لائن ہے اس میں یہ جو فنا فی ذات ہونا ہے یہ تو آخری منزل ہوتی ہے. غالب کہتا ہے کہ لیکن میری جو مشکل پسند طبیعت ہے اس نے یہ مرحلہ شروع ہی میں جو ہے وہ سیکھ لیا. نو آموز سے فنا، یعنی شروع ہی میں جو ہے، جیسے غالب کا ایک اور بڑا اس حوالے سے مشہور شعر بھی ہے کہ فنا در سے تعلیم بے خودی ہوں اس زمانے سے کہ مجنون لام الف لکھتا تھا دیوار دبستہ پر. تو اس میں بھی یہی غالب نے مضمون باندھا ہے. تو آگے کہتا ہے کہ سخت مشکل ہے کہ یہ کام بھی آسان نکلا، کہ ویری سوری یا ویری سیڈ کہ میں چاہتا تھا کہ کوئی بہت بڑا مشکل کام کروں، لیکن میری مشکل پسند طبیعت کے لیے تو اب کوئی اس سے بڑھ کر کوئی اور مشکل ہے رہ ہی نہیں گی، چونکہ فنا ہو جانا یہ تو آخری منزل ہوتی ہے. تو میری مشکل پسند طبیعت جو ہے اب کیا کرے گی. تو گویا کہ میرے لیے یہ کام بھی مشکل ہو گیا کہ میں کوئی مشکل کام کروں. اس کے بعد آخری شعر اور مقطع ہے، دل میں پھر گریہ نے ایک شور اٹھایا غالب، آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا. اس میں غالب نے اپنی ایک کیفیت کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ میں نے بڑا ضبط کیا لیکن آج کیا کروں، تمام ضبط جو ہے وہ جواب دے گیا ہے، اور محبوب کی بے وفائی اور اس کی کج ادائی کی وجہ سے دل میں جو ہے وہ گریہ جو ہے ایک طوفان برپا کرنے پر ہے. گریہ جو ہے پھر ایک شور جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا، کہ میں نے جو ضبط کر کے جو آنسو روکے ہوئے تھے تو شاید اگر اب ضبط نہ کرتا تو ایک ایک کر کے نکل جاتے، لیکن اب جب کہ میں ان کو ضبط کرتا رہا وہ قطرہ جمع ہو کر ایک طوفان بن گئے، اور اب وہ طوفان جو ہے یکا یک جو ہے وہ میرے سینے سے باہر یا میری آنکھوں سے باہر آ رہا ہے. تو اس طرح ایک خوبصورت غزل کی تشریح آپ کی خدمت میں مشکل الفاظ کی معانی کے ہمراہ پیش کی گئی. اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ فقیر آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.